ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ السلام علیکم، میں ہوں افسا کومل۔ نہ بڑے بڑے جلسے، نہ لانگ مارچ اور نہ ہی بڑے بڑے دعوے۔ جب عوام ووٹ کی طاقت استعمال کرتے ہیں تو ناظرین پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی سیاسی جماعت اور کون سے سیاسی رہنما کتنے پانی میں ہیں اور کس کا عوام کی حمایت حاصل ہونے کا جو دعویٰ ہے وہ کتنا سچا ہے۔ ایسا ہی کچھ ہم نے دیکھا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتا ہوا خیبر پختونخوا میں، جہاں پر خیبر پختونخوا کے صوبے نے تحریک انصاف کو اقتدار پہلے دیا، سب سے پہلے 2013 میں اور پھر مرکز میں اس کے بعد، اور جب دوبارہ تحریک انصاف کی حکومت بنی تو تحریک انصاف والے بڑے مان سے اور بڑی خوشی سے یہ بات کہتے تھے کہ جو یہ اقتدار ملا ہے، ایک بار پھر سے مینڈیٹ ملا ہے خیبر پختونخوا میں، یہ اتنی عام بات نہیں ہے کہ 2 بار خیبر پختونخوا کے عوام کسی کو مینڈیٹ دے دیں، لیکن خیبر پختونخوا کے عوام نے ان بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں اپنا جو فیصلہ سنایا ہے وہ یقیناً بڑا اہم ہے۔ وہ علاقے جو تحریک انصاف کا گڑھ سمجھے جاتے ہیں، جہاں سے تحریک انصاف کے وہ اہم مرکزی رہنما جو کہ وزراء ہیں اور صوبائی اور قومی اسمبلی کے الیکشن جیتے، وہاں پر میئر تو دور کی بات، تحصیل سطح پر بھی تحریک انصاف اپنے امیدوار کامیاب نہیں کروا سکی ہے۔ جیسا کہ وفاقی وزراء جن کی ہم بات کریں، اگر شبلی فراز صاحب ہیں، ان کا علاقہ ہو جائے کوہاٹ، انہوں نے بڑی کیمپین بھی کی۔ علی امین گنڈا پور نے کس حد تک کیمپین کی آپ نے دیکھے وہ ویڈیو میسیجز، جہاں پر وہ مخالفین کو دھمکیاں دینے تک آ گئے، ہم سنائیں گے بھی آپ کو۔ اور پھر علی محمد خان صاحب ہیں، وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، مردان کا علاقہ۔ عمر ایوب صاحب، ان کا ہری پور کا علاقہ ہو جائے، پرویز خٹک، پھر اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر یا پھر شہرام ترکئی ہو جائیں، وہ ثوابی، یہاں پر بھی تحریک انصاف کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، یہ صورتحال رہی۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا، اس کیمپین بلدیاتی انتخابات تھے، اس کی کیمپین کے دوران الیکشن کمیشن کے اعتراض اور نوٹس کے باوجود وزیر اعظم صاحب پشاور کے دورے پر بھی گئے، لیکن اس کے باوجود بھی عوام کا جو ریاکشن ہے وہ بڑا غم و غصے والا ریاکشن ہے، جو ان کے ووٹ کے نتیجے میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اس پر پھر اب پرائم منسٹر صاحب کا، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا برہمی کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے آج ایک ٹویٹر پیغام شیئر کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں غلطیاں کیں اور ان کی قیمت چکانا پڑی ہے جو انتخابی نتائج سامنے آئے ہیں، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ غلط امیدواروں کا انتخاب کیا ہے جس کی وجہ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب خود وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کہ وہ خود لوکل باڈی الیکشن ہو، اس کی حکمت عملی کی بھی وہ خود نگرانی کریں گے، اور آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے بھی وہ یہ کہتے ہیں۔ کافی برہم نظر آئے، جو ٹویٹر پیغام ہے اس سے تو یہ نظر آ رہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے یقیناً جو کرتا دھرتا تھے ان انتخابات کے لیے، ان کو ضرور جو ہے برہمی کا اظہار پہنچایا ہوگا۔ اب لیکن سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اب کیا اس بلدیاتی انتخابات کے اگلے مرحلے کی کیا مانیٹرنگ کریں گے، کیونکہ اس کے حوالے سے جو کیا وجہ بنی اس سب کی، اس پہ جو خیبر پختونخوا سے جو شخصیات تھیں، جس طریقے سے خود شبلی فراز صاحب ہو جائیں، شوکت یوسفزئی صاحب ہو جائیں، عاطف خان، ان کے آپسی بیانات نہیں میچ کر رہے۔ آن ٹاپ آف دیٹ پرائم منسٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل مختلف ہے۔ شوکت یوسفزئی نے برملا اس بات کا اعتراف کیا کہ جو مہنگائی ہے اس کی وجہ سے عوام کی طرف سے یہ ریاکشن دیکھنے میں آیا، انہوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے، جبکہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ امیدواروں کی سلیکشن ٹھیک نہیں تھی۔ تو پھر کیا مانیٹرنگ کریں گے کہ جو مرض ہے یا جو مسئلہ ہے، اگر اس کا ادراک ابھی تک نہیں ہے کہ کیا وجہ تھی کہ ان پر پریفر کیا، 2 بار خیبر پختونخوا میں حکومت کی ہے تحریک انصاف نے، اس وقت وفاق میں بھی ہے، تو کیا وجہ ہے، اس کا ادراک ابھی تک نظر آتا ہے کہ خود پی ٹی آئی کو نہیں ہے، اور پرائم منسٹر صاحب بالکل مختلف بات کر رہے ہیں۔ تو یقیناً وزراء اعتراف کر رہے ہیں مہنگائی کا، وزیر اعظم سلیکشن کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے عوام کیا کس وجہ سے انہوں نے ٹرسٹ نہیں کیا پی ٹی آئی پر، سنیے۔ مہنگائی اور دوسری ان کے ہمیشہ کی طرح غلط فیصلے، بڑا وجہ جو ہے وہ مہنگائی ہے، کیونکہ غریب آدمی تنگ ہو گئے۔ انہوں نے جو عوام کے ساتھ وعدے کیے تھے اور جو انہوں نے باتیں کی تھی انہوں نے پوری نہیں کی۔ پارٹی کے اندر اختلافات ہے، ٹکٹ کی تقسیم پر بھی بات ہوئی، وہ بھی غلط لوگوں کو دیا تھا۔ ووٹ مانگنے کے لیے آتے ہیں
اور لوگوں کے کام وام کچھ بھی نہیں کرتے. میں پی ٹی آئی کا بہت بڑا سپورٹر تھا، لیکن جو اس کی پرفارمنس رہی ہے تو یقین کریں میں کسی محفل میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں. اگر ہمیں کوئی ریلیف ملے گا تو ہم بھی آگے کس کے کوئی ریلیف دیں گے. جب ہم خود بھوکے مر رہے ہیں تو ہم پی ٹی آئی کو یا اس کو کیا کریں؟ ہم کو وہ آدمی چاہیے کہ جو کسی غریب انسان کا کوئی بھلا کرے. سن لیا آپ نے عوام کی رائے. کہتے ہیں وہ کام وغیرہ نہیں کیا. یہ وہی خیبر پختونخوا کے عوام ہے جن پہ بہت زیادہ ٹرسٹ تھا. ہمیں یاد ہے وہ بیانات خود پرائم منسٹر صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ خیبر پختونخوا کے عوام اتنے ووک ہیں کہ وہ دوسری دفعہ کسی کو چانس نہیں دیتے اتنے آرام سے، اور ہم لوگوں کو دیا. اور یہ حقیقت بھی ہے. خیبر پختونخوا کے عوام اپنا فیصلہ سناتے ہیں ووٹ سے. اور نہ صرف یہ عوام ہیں، خود بھی تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جس طرح کے رکن قومی اسمبلی تحریک انصاف کے نور عالم خان صاحب، جو کہ کافی وقت سے اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ عوام میں نکلنا بہت مشکل ہو گیا ہے. ہم ویسے بھی دیکھتے ہیں پنجاب میں بھی جو ان کے اتحادی ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے تھے، لیکن ان کو کسی نہ کسی طرح منا لیا گیا تھا. نور خان صاحب نے یہ بات کی. کل انہوں نے آ کے پھر اس بات کا اظہار کیا کہ عوام مہنگائی سے تنگ ہیں اور اس کا ہمیں نقصان ہوا ہے. تو سمجھ نہیں آتی پرائم منسٹر صاحب سلیکشن کی بات کیوں کر رہے ہیں کینڈیڈیٹس کی، اور یہ حقیقت پسندانہ یقینی طور پہ ایک ان کا رویہ تھا. تو اس بارے میں ہم آج پوچھیں گے پی ٹی آئی سے کہ نور خان صاحب کی کل ہم نے ایک ٹاک شو میں دیکھا شوکت یوسف زئی صاحب بہت مخالفت کر رہے تھے، نور عالم صاحب. اب دوسری طرف ایک اور بھی معاملہ ہے علی امین گنڈا پور، جن کے اوپر کئی دفعہ سوالات اٹھتے ہیں. کشمیر کے جو انتخابات تھے اس میں بھی ان کے کردار کے اوپر بہت سے سوالات اٹھے، اور یہاں پر بھی انتخابی مہم کے دوران انہوں نے برملا یہ بات کہی کہ اگر تحصیل یا میئر کی سیٹ پر مخالف امیدوار کہیں پہ بھی جیت گیا تو پھر وہ فنڈز نہیں دیں گے. اور کل ان سے ایک ٹاک شو کے اندر پوچھا گیا جب وسیم مدامی صاحب کی طرف سے کہ کیا آپ کو یہ جو بیان آپ دے رہے اس پہ آپ قائم ہیں، تو انہوں نے کس انداز میں کہا کہ وہ کس حد تک اس کے اوپر قائم ہیں. سنیے. آپ نے خود سن لیا. گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ اپنے بیان پر وہ نہ صرف قائم ہیں بلکہ کوئی ندامت بھی ان کی بیان میں ہمیں نظر نہیں آئی اس بات کے اوپر. وہ بالکل قائم ہے اس کے اوپر. ایک بریک کی طرف جائیں گے. جب واپس آئیں گے تو ہم یہ پوچھیں گے پی ٹی آئی سے کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا خیبر پختونخوا میں. جے یو آئی سے پوچھیں گے کہ ان کی کیا اسٹریٹجی کام آئی ہے، اور خاص طور پہ یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ جو مخالفین پی ٹی آئی سے لازمی پوچھیں گے کہ مخالفین کے حوالے سے اس طرح کا جو انداز انہوں نے اپنایا اس کے اوپر کیا موقف ہے پارٹی کا. ایک شارٹ بریک، واپس حاضر ہوں گے مہمانوں کے ساتھ. خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کا معاملہ ہے، اور خود پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے آج یہ اعتراف سامنے آنا، ان کی طرف سے یہ کہا جانا کہ جو کینڈیڈیٹس تھے ان کی سلیکشن ٹھیک نہیں تھی، اور جو ان کی ٹویٹ تھی اس سے جو ٹویٹر پیغام ہے اس سے غصہ جھلک رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کتنے غصے میں ہیں خیبر پختونخوا میں جو ہوا ہے اس کے اوپر. لیکن دوسری طرف جو وزراء ہیں ان کا انیشل ریئیکشن یہی تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے عوام نے غم و غصے کا اظہار کیا ہے. بات کریں گے اس معاملے پر. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے حافظ احمد اللہ صاحب، آپ مرکزی رہنماء جے یو ایف اے کے اور پی ڈی ایم کے آپ سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں. ایمل ولی خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، صوبائی صدر ہیں اے این پی کے. آغاز میں جے یو آئی سے کر لیتی ہوں. میرا شروع میں ارادہ بھی یہی تھا لیکن پھر وہی ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے. تو حافظ الحمدللہ صاحب آپ بتائے گا، آپ لوگوں کی کامیابیاں کل سے آپ لوگوں کو مبارکبادیں مل رہی ہیں، لیکن ایک سوال ہے جو ادھر اسلام آباد کے حلقوں میں صحافی بھی ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ جے یو آئی کو اتنی ساری کامیابیاں وہاں سے ملی کیسے؟ تو کیا ٹرک آپ لوگوں نے آزمائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ہم سب سے پہلے تو عوام کا کے پی کے عوام کا مشکور، اور کہ انہوں نے جمعیت علماء اسلام پر اعتماد کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا بیانیہ یا پی ڈی ایم کا بیانیہ، اس کی انہوں نے تائید کی، سپورٹ کی. بیانیہ یہ تھا کہ 25/18 کا الیکشن یہ الیکشن نہیں تھا، یہ سلیکشن تھا. دوسری بات یہ کہ یہ مسلط کردہ حکومت تھی، یہ منتخب حکومت نہیں تھی. یہ حکومت اکثریت کی بنیاد پر نہیں کہ عوام کے ووٹ کے نتیجے میں آئی ہو، یہ اقلیت کی اکثریت دلا کے ملک پر سوار یا صوبے پہ سوار کیا گیا. اس میں آر ٹی ایس کا بہت بڑا کمال تھا. اگر آر ٹی ایس 25/18 کو نہ بیٹھتا تو پھر نتیجہ یہی ہوتا جو آج بلدیاتی الیکشن میں جے یو آئی کے حق میں جو نتیجہ آئی. لہٰذا یہ کمال یہ ہے کہ آر ٹی ایس بلدیاتی الیکشن میں نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جب کہا کہ یہ جیلی بھی ہے، نااہل بھی ہے، وہ پلس پوائنٹ ہے. وہ نااہلی، نالائقی، کارکردگی، ناکامی وہ پلس پوائنٹ ہے. بنیادی طور پر ان کی ناکامی کا بنیادی وجہ یہ ہے جو میری بیانیے کی سپورٹ ہے کہ کمال آر ٹی ایس کا تھا.
لیکن بلدیاتی سطح کے اوپر 2018 کے عام انتخابات میں کیا ہوا اس کا کس حد تک اثر ہو سکتا ہے؟ حمداللہ صاحب، میں شوکت یوسف زئی صاحب کا ایک کامنٹ شامل کرتی ہوں. فواد چودھری صاحب نے آپ لوگوں کی جماعت کے بارے میں آج بہت باتیں کی ہیں، آپ کا ایک ریئیکشن تو آیا لیکن اس کو ایک مختلف انداز میں ہم ایکسپلور کریں گے. یوسف زئی صاحب ویلکم آپ کو بھی کہوں گی شو میں. اب یہ سوال ہے کہ اصل وجہ کیا ہے؟ پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائے گا، مہنگائی آپ نے اعتراف کیا، ہم نے یہ بھی کہا کہ بڑی بات ہے، اعتراف کیا گیا. نور عالم صاحب آج سے نہیں کافی وقت سے یہ بات کہہ رہے ہیں، کل بھی انہوں نے آ کے کہا یہی وجہ ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب تو بالکل مختلف بات کر رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ امیدواروں کی سلیکشن ٹھیک نہیں تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پہلی بات یہ کہ اس پہ اتنا زیادہ یہ بغلے بچا رہے ہیں کہ جی بس ہم نے کامیابی حاصل کر لی. یہ بلدیاتی الیکشن ہے اور وہ بھی پورے صوبے میں ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، یا 17 اضلاع میں ہوا ہے. اور یہ کبھی بھی بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ پیمانہ نہیں ہو سکتا نیشنل اسمبلی کے لیے کہ جی بس ابھی پورے پاکستان پہ ان کی حکومت آ جائے گی. اس طرح نہیں ہے. ہم نے غلطیاں کی بھی ہیں، کچھ مہنگائی کا فیکٹر تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو بلنڈر کیا ہم نے نیچے لیول پہ ٹکٹ ہی نہیں جاری کیا. سارے آزاد کھڑے تھے، اور جب وہ آزاد کھڑے تھے تو انہوں نے پھر اوپر کے جو امیدوار ہے اس کو تنہائی چھوڑ دیا، وہ پھر اپنے اس میں لگ گئے. تو یہ غلطیاں ہم سے بنیادی ہوئی ہیں. اور وہ سارے جو آزاد کھڑے ہوئے تھے وہ 10 کھڑے ہوئے، 2 3 کے بجائے، تو وہ ڈیوائڈ بھی. تو پھر اب مہنگائی آپ کی نظر میں وجہ نہیں ہے؟ نہیں، مہنگائی تو ایک فیکٹر تھا نا. ایک فیکٹر سے تو نہیں ہو سکتا نا. جہاں پہ ہم جیتے ہیں تو کیا وہاں مہنگائی نہیں تھی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فیکٹر جو تھے وہ کچھ زیادہ تھے، اور اس پہ ہم جو غلطیاں ہم نے کی ہیں اس سے ہم سیکھیں گے. اور یوسف زئی صاحب، سارے کے سارے کینڈیڈیٹس کی سلیکشن ٹھیک نہیں ہوئی، ایک ٹکٹ غلط ہو سکتا ہے، 2 غلط ہو سکتے ہیں. اب نہیں، میں کینڈیڈیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں نے کینڈیڈیٹ کی بات کی ہے آپ سے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نچلے لیول پہ ہم نے ٹکٹ جاری نہیں کیے، جو ہمارے یونین کونسل کے چیئرمین کے لیے ہو رہے تھے، جو ناظم جو تحصیل ممبر کے لیے جو الیکشن ہو رہے تھے، ہم نے ان کو ٹکٹ ہی جاری نہیں. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کو ہم بہت اہمیت دے رہے ہیں شوکت یوسف زئی صاحب. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، آپ میری بات سمجھے پہلے. تو جب ہم نے ٹکٹ نہیں دیے تو وہ سارے آزاد کھڑے ہو گئے، اور پھر 1 2 کی بجائے 10 کھڑے ہو گئے. تو نیچے لیول پہ ہر بندہ اپنے لیے کام کر رہا تھا، پھر وہ پارٹی کے لیے نہیں کر رہا تھا، آزاد شروع ہو گئے نا. تو یہ ہم سے بنیادی غلطی میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ بنیادی غلطی یہ ہوئی. پھر اس کے بعد اور غلطیاں ہو سکتی ہیں، کچھ امیدواروں میں بھی ہم نے غلطیاں کی ہیں، بالکل ہم مانتے ہیں. اور ایشوز، کیونکہ 1 2 ایشوز نہیں تھے، کافی ایشوز ہم نے خود ہی اپنے لیے اکٹھے کیے، کیونکہ کچھ آزاد ایسے تھے جن کو ہم بٹھا سکتے تھے، لیکن کسی نے اس پہ فوکس نہیں کیا. اعترافات کا موسم چل رہا ہے. امل ولی صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی مہنگائی کے اوپر بھی اعتراف کر رہی ہے، بلکہ یہ بھی بات آپ لوگ، پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے خود بھی یہ بات کہی تھی کہ عالمی قیمتوں کی وجہ سے مہنگائی ہوئی. پھر یہ بھی ایک موقع پہ کہا گیا کہ پاکستان سب سے سستا ترین ملک ہے، اس کورونا کے دور میں پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی. اب آپ لوگ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ عوام کو مشکل پڑی ہے اس کی وجہ سے. احمد صاحب، آپ بھی کوئی اعتراف کیجئے گا کہ جس طرح کے 4 میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا 3 تحصیلیں ہار گیا آپ لوگ، جو گڑھ ہے، مرکز ولی باغ کا بھی وہیں پہ ہے ANP کا. تو کیا وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے پی ٹی آئی کے اوپر اپنا غصہ نکالا ایسے کہ JUI کو ووٹ دیا، آپ لوگوں کو کنسیڈر نہیں کیا؟ جی شکریہ. جی سب سے پہلے بالکل ہمارے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے 4 میں جو ہمارا مقابلہ ہوا ہے اور JUI جیت گئی ہے. بالکل یہ ہمارے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے. اور پھر جو 17 اضلاع ہے اس میں مختلف قسم کے ریزلٹس آئے ہیں، اور کہیں پہ ہمارے لیے بہت اچھے ریزلٹس ہیں، کہیں پہ ہمارے لیے سیٹ بیکس ہیں. لیکن ایک ٹرینڈ تو فار شور ہے، ایک ٹرینڈ کہ موجودہ حکومت سے لوگ بالکل نالا ہے. موجودہ حکومت کے ساتھ کوئی بھی چلنے کو تیار نہیں ہے. اور ان بلدیات انتخابات میں اگر کوئی فیوچر کا یا کچھ نہیں دکھایا تو کم سے کم یہ دکھا دیا کہ جو پچھلے الیکشنز تھے وہ سبوٹاج تھے، اس میں عوامی رائے کا احترام نہیں کیا گیا تھا. اور جہاں پہ اس طرح کی ہوتی ہے تو جہاں پہ بھی موقع ملے گا تو عوام پھر اپنا غصہ اتاریں گے. ایک وہ بھی فیکٹر ہے. اور دوسرا پھر جو آپ نے بات کی ان کے اعتراف کی، تو میرے خیال میں ان کی کس بات پہ ہم یقین کریں؟ وہ تو یو ٹرن کے ماہر ہیں اور ان کی الگ الگ ہی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں. پھر عمران خان صاحب نے جو بیان دیا ہے کہ ہم نے کوئی مداخلت نہیں کی، اور یہ کس طرح مداخلت اور کیا ہوتی ہے جی؟ وزیر اعظم سے لے کے اسپیکر، اور اسپیکر سے لے کے وزراء، اور وزراء سے لے کے ممبرز،
کیا کیا کچھ نہیں کر رہے تھے الیکشن کے بیچ میں. انہوں نے اپنی پوری کوشش کی. اور پھر میں نے موصوف وزیر صاحب کو سنا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نچلے لیول پہ ٹکٹس نہیں دی. نچلے لیول پہ ٹکٹس دیتے تو پتہ چل جاتا. انہوں نے یہ ٹکٹس نہ دینے کے لیے ہائی کورٹ گئے, یہ سپریم کورٹ گئے, لیکن دونوں طرف سے ان کو ریجیکشن ملا. ورنہ یہ تو چاہ رہے تھے کہ آزاد ہو. آج یہ کیا بات کر رہے ہیں, یہ تو یہی چاہ رہے تھے جو ہوا, لیکن یہ صرف اپنے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے. یہ تو پختونخوا میں جو قانون لائے تھے اس میں آزاد انتخابات کا, ہم تو اس سے بھی چیخ رہے تھے. تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے مداخلت کر کے اس کو پھر پارٹی کی بنیاد پہ کیا, اور پارٹی کی بنیاد پہ جب کیا تو نتیجے نکل ہے. یہ مطلب اس وقت حکومت کے ساتھ کوئی جانے کو تیار نہیں. ایمل صاحب, لیکن یہ جے یو آئی اس وقت جو ان کی جیت ہے, کامیابیاں ہیں, اس کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ پی ڈی ایم کی جیت ہے. ابھی حافظ صاحب جو بات کر رہے ہیں اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے ایک اوور آل بیانیہ اپنایا اس کی جیت ہوئی ہے. تو کئی آپ لوگوں کے ساتھ جو آپ کے مقابلے میں جے یو آئی کا آگے جانا, یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جو آپ اور پیپلز پارٹی نکل آئے, آپ لوگ بھی اس نظریے سے دیکھتے ہیں یا بلدیاتی انتخاب کے لیول پہ ہی دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ نہیں جی, دیکھو یہ تو بلدیاتی انتخاب کے لیول پہ دیکھنا چاہیے تھا. اور میرے خیال میں اگر آج وہی پی ڈی ایم ایز اے فورس ہوتی تو حکومت کو اور بھی ٹف ٹائم ملنا تھا. کیونکہ اگر آپ پورے انتخابات پہ نظر ڈالیں تو اے این پی اور جے یو آئی یا وہ آگے یا ہم پیچھے یا ہم آگے وہ پیچھے زیادہ تر علاقوں میں. اور پھر جہاں پہ پی ٹی آئی بھی ہے ادھر بھی آپ دیکھیں تو پیچھے ہم دونوں ہی ہوں گے. تو اگر ہم ایک ساتھ ہوتے تو حکومت کو اور بھی ٹف ٹائم پڑنا تھا. ہاں, ہم نے یہ سوچا کہ بھائی بلدیات ہے سنگل فورس, مطلب ایک اپنی پارٹی کو اٹھا کے ہم دیکھیں, ورکرز دیکھیں کہاں پہ کمزور ہے کہاں پہ مضبوط ہے. تو ہم نے وداؤٹ اینی کولیشن ہم اکیلے ایک فورس پہ اترے میدان میں, اور الحمدللہ اور ایک اچھی پوزیشن آئی ہے میرے خیال میں. اور اب مزید بھی آبویسلی بہت محنت کی ضرورت ہے, اور وہ محنت ہم کریں گے. اسی سے پوزیشن کا پتہ چل جاتا ہے, اور اسی پہ ہم مزید محنت کر کے کوشش کریں گے کہ 2 سال بعد کوئی اور بھی اچھا نتیجہ. میں ایک بریک کی طرف جاؤں گی, واپس آئیں گے تو ہم حافظ حمداللہ صاحب سے تو پوچھیں کہ یہ پی ڈی ایم کے بیانیے کی جیت ہے, ذرا اس مزید ایکسپلینیشن اس کے اوپر ان سے لیں گے. اور شوکت یوسفزئی صاحب سے خاص طور پہ پوچھیں گے کہ بڑا فخر تھا ان کو خیبر پختونخوا کے عوام کے اوپر, تو کیوں سائیکی سمجھ نہیں پائے خیبر پختونخوا کے عوام کی اور اتنا غصہ دلا دیا ان کو. ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان کے جو نتائج ہیں, اور یقیناً بہت ڈیبیٹیبل معاملہ ہے. پہلے مرحلے کے ابھی تک نتائج ہیں اسی کے بارے میں بہت زیادہ جج کیا جا رہا ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت کو. حافظ صاحب, آج فواد چوہدری صاحب نے ایک بیان جاری کیا, اس پہ آپ کا ریاکشن تو آ گیا ہے, لیکن ان کا جو کنسرن اس میں انہوں نے بہت زیادہ پریشانی کا اظہار کیا جے یو آئی کی کامیابیوں کے اوپر. سوال وہ آپ سے ہی کرتے ہیں, اور یہ لوگوں کو بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ سوچنے کی بات ہے سب کے لیے کہ آپ لوگ نہ خواتین کے حقوق کے حامی ہیں, اور آپ متشدد قسم کی نظریے کی حامل جماعت ہیں, اور آپ لوگوں کا جیتنا کوئی خوشی کی بات نہیں ہے, سب کے لیے پورے پاکستان کے لیے پریشانی کی بات ہونی چاہیے. تو آپ بتائیں ماضی میں آپ لوگوں نے ویسے بھی کیا کیا خیبر پختونخوا کے لیے؟ یہ آپ کا موقف ہے کہ آپ کے بیانیے کی وجہ سے جو آپ کی بات کو اگر سنتے ہوئے ہم مان لیں کہ جمہوری بیانیہ ہم نے اپنایا پی ڈی ایم سے, اس کا ووٹ پڑا ہے, لیکن اس بات پہ کیسے رسپانس؟ دیکھیں, اب صاحب میں نے کہا کہ روز اول سے ہمارا بیانیہ یہ تھا کہ یہ جیلی داندلی سے آئی ہوئی حکومت ہے, مسلط ہے. نالائق کے صاف شفاف انتخابات اس ملک کا اور مسئلے کا بنیادی حل ہے. یہ نااہلی اور نا گورننس اور اس کی جو ڈیلیور نہیں کیا ہے, یہ تو پلس پوائنٹ ہے. مہنگائی کی صورت میں, بے روزگاری کی صورت میں بنیادی بیماری تو وہی ہے. جب آر ٹی ایس بیچ میں سے نکل گیا, آر ٹی ایس جب وہاں بیٹھ گیا تو پی ٹی آئی جیت گئی. آج جب آر ٹی ایس نہیں ہے یا بائی الیکشن میں آر ٹی ایس نہیں تھی, 2 دفعہ موقع دیا نا, نہیں تو میں آپ کو بتاتا, تو پھر ابھی کیوں ہار گئی؟ ساری وزارتیں ان کی, وفاقی حکومت ان کی, ہیلتھ کارڈ ان کی, راشن کارڈ ان کی, احساس پروگرام ان کی, سب کچھ. یہ عوام کے ساتھ جو دعوے جو وعدے کیے گئے تھے یہ ایک بھی نہ اترے. آپ بی آر ٹی کو کیا سمجھتے تھے پی ٹی آئی کی حکومت پشاور میں؟ تو بی آر ٹی کے ثمرات کیا ہوئے؟ 10 ایم پی ایز آپ کی ہے یا 7 ایم پی ایز, اور اسی طرح ایم این ایز. آپ کیوں پشاور سے ہار گئے؟ آپ اسد کیسر کے حلقے سے ہارتے ہیں, شہرام ترکے کے حلقے سے ہارتے ہیں, شہریار افریدی کے حلقے سے ہارتے ہیں, آپ گور ایوب کے حلقے سے ہارتے ہیں, آپ علی محمد خان کے حلقے سے ہارتے ہیں جہاں وفاقی وزراء بیٹھے ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ اب آ جائے فواد کی بات. اب فواد کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام ایک انتہا پسند جماعت ہے. یہ بہت بڑا علمیہ ہے کہ کے پی کے عوام نے پی ٹی آئی کے متبادل
علمیت تو یہ ہے کہ جمعیت کے متبادل پی ٹی آئی کو کے پی کے کی عوام نے ووٹ دیا. جمعیت علماء اسلام تو آج کی پارٹی نہیں ہے, پاکستان نہیں تھا, جمعیت علماء اسلام تھی اس وقت بھی ایک نظریاتی پارٹی, اور ہمیشہ جمعیت علماء اسلام نے جمہوریت کے لیے اور آمریت کے خلاف جدوجہد کی ہے, خواہ وہ ایوب کی صورت میں ہو, یحییٰ کی صورت میں ہو, ضیاء کی صورت میں ہو, مشرف کی صورت میں ہو. آج جمہوریت نام کا ہے لیکن خاموش آمریت ہے. آج صحافت آزاد ہے, لکھاری آزاد ہے. میں آتا ہوں اس پر, اس لیے وہ ہمیں کہتے ہیں انتہا پسند. میری وہ پارٹی ہے, مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ, میرے خیال فواد کی پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی مفتی محمود لیکن وزیر کیا آپ اعلیٰ تھے. انتخابات میں حمداللہ صاحب آپ لوگ انتخابی کیمپینز میں خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں, میڈیا کی آزادی کی بات کرتے ہیں, تو پی ڈی ایم کے بعد سب بدل گیا. میری بات سنیے جمہوریت کی بات اب صاحب, میری بات سنیے. دیکھیے جمعیت علماء اسلام اس وقت فواد چودھری تھے نہیں اس دنیا میں غالباً جب مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ خیبر میں وزیر اعلیٰ تھے, اور ایمل ابھی آپ نے فول پہ لیا, ہم اور ان کی پارٹی کی حکومت تھی. بلوچستان میں عطا اللہ مینگل تھے, اور پھر پارلیمنٹ پہ حملہ, پی ٹی وی پہ حملہ, پولیس اسٹیشن پہ حملہ, کیا یہ انتہا پسندی نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ میں شوکت یوسف زئی صاحب, اب کیونکہ بار بار حافظ صاحب اچھا, میں ایک جملہ آپ شوکت سے پوچھے, اس تمام پروسیس میں صرف مولانا صاحب پر 3 خودکش حملے ہوئے, ہمارے درجنوں سینکڑوں کارکن, مولانا حسن جان صاحب, مولانا معراج الدین صاحب, مولانا نور محمد اس والے وانا والے, اس کے علاوہ خالد سومرو صاحب, یہ کتنے لوگ شہید ہوئے ہمارے اس جمہوری جنگ میں لڑتے, جمہوریت کے لیے جنگ لڑتے ہوئے, آئین کے لیے اور پارلیمنٹ کے لیے. جو لوگ آئین کو اور پارلیمنٹ کو, جمہوریت کو کفر سمجھتے تھے. میں شوکت یوسف زئی صاحب, ایک تو یہ جو فواد صاحب نے آج بات کی, کیونکہ بہت بھرپور انہوں نے بیان دیا کہ اس پہ تو رسپانس جو آیا ہے, حافظ صاحب کا اس پہ بھی کامنٹ کریں. دوسرا آپ اس پہ بات کریں, آپ لوگ بھی, ہمارے ہاں تجزیہ کار بھی یہ بات کر رہے تھے کہ پی ڈی ایم نے جو آپ لوگوں کو خاص ٹف ٹائم نہیں دیا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے, لیکن اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کی جیت ہے اور آر ٹی ایس نہیں تھا تو اس لیے نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جمیت کی جیت پی ڈی ایم کی جیت, جمیت کی جیت پی ڈی ایم کی جیت. بالکل. یوسف زئی صاحب, اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ جیتیں تو الیکشن ٹھیک ٹھاک, فری, فیئر, ہم جیتے تو دھاندلی. اچھا, ابھی تو یہ مان رہے ہیں نا, چلو یہ بات تو یہ مان رہے ہیں نا کہ یہ الیکشن فیئر ہوئے تو انہوں نے سیٹیں زیادہ لے لی. اب مجھے بتائیں کہ دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ دوسرے نمبر پہ بھی تو ہم ہی ہیں. اگر جو ہارے ہیں ان میں سے بھی دوسرے نمبر پر ہم ہیں, جو جیتے ہیں اگر آپ ٹوٹل ان کا وہ لگا لیں تو یہ 17 ڈسٹرکٹ میں الیکشن ہوئے ہیں. اس سے آپ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پورے صوبے نے ہمیں وہ کر دیا ہے, آؤٹ کر دیا؟ ہمیں تو آؤٹ نہیں, ہم تبھی بھی سب سے زیادہ سیٹیں ان کے بعد تو ہماری ہیں نا. لیکن بیانیے کی جو بات کر رہے ہیں, تمام تر غلط جمہوری بیانیہ وہ کہہ رہے ہیں جیتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام تر غلطیوں کے باوجود آپ مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے کہ 1 سیٹ لی ہے, پی ایم ایل این جو کہتی ہے کہ جب ہم 4 صوبے پہ ہمارا قبضہ ہوگا, اس نے 3 سیٹیں لی ہیں, تو وہ لوگ کہاں گئے؟ پی ایم ایل این کہاں گئی؟ پیپلز پارٹی کہاں گئی؟ اور این پی نے تقریباً 7 لی ہے کہ 8 سیٹیں انہوں نے لی ہے. تو یہ تو صوبے کی پارٹی ہے, تو اس نے کیوں کم سیٹیں لی ہیں؟ پھر اگر فیئر الیکشن یہ مانتے ہیں کہ اس دفعہ فیئر ہے اس لیے ہماری سیٹ. دیکھیں, یہ میں آپ جیسے میں نے پہلے کہا, ان کو تو 5 سال پہلے بھی موقع ملا تھا نا جے یو آئی کو, تو یہ تو اسلام کے نام پہ ہمیشہ ووٹ لیتے ہیں, کتاب کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں انہوں نے 5 سال میں کیا اسلام دیا اس صوبے کو, کیا دیا مجھے بتائیں. جب کوئی اذان انہوں نے ایک ٹائم پہ مقرر کی, کوئی نماز کے لیے کوئی وقفہ کیا, کیا کوئی اپنی اصلاح تو بتا دے نا. باقی لوگ تو خود مسلمان ہیں, وہ نماز خود جو پڑھنا چاہتے ہیں خود پڑھتے ہیں, کوئی ان کی حضور یہ اس بات کا میں ان سے رسپانس لوں گی یوسف زئی صاحب. لیکن آپ ایک بات ہے, ایک آپ کے عوام, آپ لوگ سائیکی سمجھتے ہیں خیبر پختونخوا کے عوام کی, 2 دفعہ حکومت وہاں پہ آپ کر رہے ہیں, لیکن کیا انصاف کارڈ آپ نے دیے جس کا پورے ملک میں آپ لوگ چرچا کرتے ہیں, دوسرے صوبوں میں جا کے ایگزامپلز دیتے ہیں. اس سے پہلے خیبر پختونخوا کی پولیس اور نظام, اتنا غصہ عوام کو کیسے آ گیا آپ لوگوں کے اوپر کہ انہوں نے پھر یہ جماعت جے یو آئی جس کی اس طریقے سے آپ لوگ بات کر رہے ہیں, فواد چودھری تشویش اور پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں, ان کو پریفر کر لیا آپ لوگوں کے اوپر؟ دیکھیں, میں اگین یہ کہوں گا کہ ابھی آدھے الیکشن رہتے ہیں, آدھا صوبہ رہتا ہے, اور جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں بالکل ہوئی ہیں. جب کیونکہ انسان جب اقتدار میں ہوتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ بھائی سارے لوگ میرے ساتھ ہیں, تو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, ہم مانتے ہیں, اور یہ اچھی بات ہے کہ ہمارا لیڈر بھی کہہ رہا ہے کہ جی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. تو یہ تو کوئی یہ ہم ان کی طرح تو نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ جی نہیں کوئی زیادتی ہوئی, کوئی جہاں پہ دھاندلی ہوئی, کہیں پہ یہ ہوا اس لیے ہم سے زیادہ آگے چلے گئے. نہیں, ہماری اپنی غلطیاں تھی, ہم مانتے ہیں اور اس کو ہم درست کریں گے, اور انشاءاللہ 2nd فیز میں جو الیکشن آئیں گے اس میں ہم بتائیں گے کہ
लाजवाब कर देते हैं जब आप एतराफ करते हैं शौकत यूसुफजई साहब। कल से आपको मैं बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर सवाल करना। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। जो अदालत की बात करते हैं, अगर आप उनकी बातें सुने तो ऐसा लगता है जैसे मैं आपसे अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में ब्रेक के बाद सवाल करूंगी। शौकत यूसुफजई साहब, आपको इस्लाम के ठेकेदार कहते हैं, उनकी बात आप सुने तो ऐसा लगता है सारी नफरतें ये फैला रहे हैं। मैं एक ब्रेक मेहरबानी करें, सियासत से नफरत ना फैलाएं। सियासत प्यार का नाम है, खिदमत का नाम है। आप जीत गए तो अच्छी बात है ना। मुझे मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि काश ये इस कैंपेन के वक्त में भी यही इसी तरह की बात की जाती जो शौकत यूसुफजई साहब आप कह रहे हैं। आपकी तो आपसे कोई शिकवा नहीं है, आपसे शिकवा नहीं है। अली अमीन साहब की बात हो रही है, मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगी। आपसे पूछूंगी आकर कि उनके बारे में क्या सोच रही है पार्टी। उन्होंने कल फिर एतराफ किया कि उन्होंने वो सब बातें कही थी जो वो धमकी दे रहे थे कि जिसने ना वोट दिया उनको फंड नहीं मिलेंगे। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मैं बहुत कम वक्त है प्रोग्राम में, मैं क्विकली आप तीनों से सवाल करना चाहूँगी। एमएल साहब, पहले आपसे एक तो ये कि फैसल कुंडी साहब ने जो एक हुआ, आप लोग अफसोसनाक वाक़या हुआ, आपके उम्मीदवार पे भी हमला हुआ, उनकी इसमें जहाँ बाक हुए, तो वो कुंडी साहब कहते हैं कि अली अमीन के ऊपर बराह रास्त वो इल्ज़ाम लगा रहे। पार्टी का क्या मौक़िफ़ है आपकी इस बारे में? एमएल वली साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी, मेरी आवाज आ रही है जी आपको? जी जी जी, हम तो अभी फिलहाल इस पोजीशन में नहीं है कि हम डायरेक्टली किसी पे उंगली उठाए। हमारी तो बदकिस्मती है बीबी के हर इलेक्शन में ये कब से आ रहे हैं, और यही जो कुव्वतें हैं हमारा रास्ता रोकने के लिए, उन्होंने हमेशा से यही फैसला कर रखा होता है, और हमें हर इलेक्शन में यही शहादतें, यही डार्क फोर्सेस के खिलाफ, और यही एक मैसेज पूरे कौम को देना कि मतलब इनसे दूर रहो। ये हमारी किस्मत में बदनसीबी कहो क्या कहो समझ नहीं आता, लेकिन ये तो हमारे साथ चल रहा है। अगर किसी के पास कोई शवाहिद है तो वो प्लीज शेयर करे, और हम किसी का नाम नहीं उठा सकते। जी, वो कैंडिडेट जो है उनकी फैमिली का हवाला देके वो ये बात कर रहे थे कुंडी साहब, लेकिन ये आपका अहम है बात इस हवाले से। अब हाफिज साहब, ये बात तो सामने आ गई, एक वीडियो भी गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया पे जहाँ पे आपके बंदे की खुद अब ये कहना था उनका कि हमने करोड़ों रुपए लगाए हैं, तो क्या एतराज़ फिर अली अमीन के ऊपर अगर वो धमकियां दे रहे हैं वोट ना देने पे? देखिए, अब सकुमल बात यह है कि मैंने नहीं सुना है उसको। अगर उन्होंने बात की है, नहीं की है, किस फोरम कर की है, किस पस मंज़र में की है, किस सवाल के जवाब में किया, लेकिन ये तो साबित है कि 8 साल से PTI की हुकूमत क्या कर रही थी। अगर जमीयत उलमा इस्लाम ने कुछ नहीं किया तो फिर हमें वोट क्यों मिला? आपको क्यों नहीं मिला वोट? PTI को क्यों नहीं मिला? हमें क्यों दिया गया ना? आज़ाद ऑब्जर्वर का ख्याल है कि उनसे गुस्से में आप लोग नहीं, मैं वो जो भी वो बयान देते हैं, देखिए कोई सी बात हम मान लें। इमरान खान कहते हैं सिलेक्शन गलत है, शौकत यूसुफज़ई कहते हैं महंगाई है, फराज कहते हैं कि PTI से लड़ाई है, फवाद चौधरी कहते हैं कि सारे चीज़ें सस्ती है। अब सस्ता मुल्क में महंगाई कहाँ से आ गई? और दूसरी बात यह है कि तो आप फिर इस बात पे खुद ही आ गए कि वो जमहूरी बयानिए से ज्यादा ये बात थी। मैंने आपको पहले कहा कि ना मैंने कहा ना अहली और ना लाकई प्लस पॉइंट है, वो प्लस पॉइंट है। बुनियादी चीज वो बयानिया है कि लोगों को यकीन हुआ कि ये मैंडेट से नहीं आया है, ये चोरी शुदा और जेली मैंडेट के नतीजे में आई है। जहां तक उन्होंने पैसों की बात की, क्या असद कैसर की एडियो, शाराम तरकई, आपका अल्लाह भला करे ये परवेज खटक, अली अमीन गंडापुर, वो धमकियां भी देते हैं, रियासत की ताकत भी इस्तेमाल करते हैं, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत की ताकत भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और फिर इलेक्शन कमीशन ने आपको जुर्माना क्यों किया? इमरान खान को नोटिस क्यों दिया? चलिए, अब ये मेरे पास आपको ये इजाजत किसने दी कि तुम रियासत के पैसे और सरकारी खजाने को इस्तेमाल करें? अगर मजहबी कार्ड की बात है, एक जो मजहबी कार्ड की बात है, रोज अव्वल से आप रियासत मदीना की बात करते हैं, क्या मजहबी कार्ड नहीं है? और झूठ भी बोलते हैं ना। जाते जाते इस बात पे जरूर इत्तेफाक करूंगी। बहुत शुक्रिया आपका हाफिज अब्दुल्ला साहब। यूसुफज़ई साहब भी हमारे साथ है। अब मेरे पास वक्त खत्म हो गया, वरना आपसे जरूर पूछती कि आगे क्या स्ट्रेटेजी होगी, लेकिन यकीनन आपके पास शायद जवाब ना हो, क्योंकि अब जो करेंगे वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब खुद करेंगे। और एमएल वली खान साहब, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।